السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت الاظالم بطیب ذکری ورحیہ۔ صدر مجلس، برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے اور اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ آج 12 ربیع الاول کی شب ہے۔ 12 ربیع الاول صبح صادق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے یہ جشن مناتا ہے، اور ہمارے پاس جو جشن کا عنوان ہے وہ جشن ظہور نور ہے۔ یہ عنوان صرف ہمارے خانقاہ میں ہی ملے گا اور دوسری خانقاہ میں آپ کو نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ دوسری جگہ جو جشن منایا جا رہا ہے وہ سیرت النبی، میلاد النبی اور رحمت للعالمین، ان عنوانات سے جشن منایا جا رہا ہے، مگر یہاں پہ جو جشن منایا جا رہا ہے وہ جشن ظہور نور، یعنی نور کے ظہور کا جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ عنوان دوسروں سے جدا ہے، تو ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظہور یعنی ظاہر ہوا، نور، نور کے ظاہر ہونے کو، یعنی نور چھپا ہوا تھا، جیسا کہ اس حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ سچ بتلائیے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور جب تک چاہا اپنی نظروں میں رکھا، اور پھر ایک تجلی ڈالی۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، اور پھر جب تک چاہا اپنی نظروں میں رکھا، سال مہینے دن نہیں بولے، جب تک چاہا۔ پھر ایک اور تجلی ڈالی، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر جب تک چاہا اپنی نظروں میں رکھا، پھر ایک تجلی ڈالی، میں نے کہا اللہ اکبر۔ پھر میرے نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے لوح و قلم بنایا، ایک حصے سے زمین آسمان، اور ایک حصے سے ساری کائنات بنائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہزاروں سال پہلے ہو چکی تھی،
دنیا میں جو ظہور ہوا یہ 12 ربیع الاول صبح صادق کو ظہور ہوا، اس لیے ہم جو عنوان رکھتے ہیں وہ ظہور نور، یعنی وہ جو نور اللہ تعالیٰ جو تخلیق کرا تھا اس نور کا ظہور آج کی صبح ہوا، ربیع الاول 12 ربیع الاول کی صبح وہ نور کا ظہور ہوا ہے۔ اور نور کے معنی کئی آتے ہیں، اس میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ روشنی کے بھی آتے ہیں۔ روشنی جب ہوتی ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، روشنی جب ہوتی ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا، ہر چیز ہم کو صاف نظر آتی۔ اگر ہم یہاں پہ لائٹاں بند کر دیے تو ہم کو صحیح نظر نہیں آتا کچھ، جب روشنی آ گئی تو سب نظر آ جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا پوری گمراہی میں تھی، یعنی اندھیرے میں تھی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، کیا وہ بھی اس ذریعے سے کہ احسان جتا کر فرما رہا ہے کہ ہم گمراہی میں تھے، ہم اندھیرے میں تھے، تو اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل کرا، احسان کرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہم نے احسان کیا، اللہ تعالیٰ کے اجزا ہزار احسانات ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کبھی کوئی چیز کا جو ہے نا نہیں بولا کہ میں تم پہ احسان کیا۔ یہ ایک ہماری جو آنکھ ہے، اگر آنکھ نہ ہو، آنکھ تو ہے مگر اس میں بینائی نہ ہو تو ہم جو ہے پھر پریشان رہتے۔ جس کی بینائی نہیں ہے، جو اندھے ہیں، جس کو نظر نہیں آتا، ان کو پوچھو بینائی کیا کیا ہے، آنکھ ہے ان کو نہیں ہے۔ یہ آنکھ تو ہے مگر بینائی اگر نہ دے تو پھر ہاتھ دے دیا مگر اس میں قوت نہ دے تو، کان دیا سماعت نہ دے تو ایسے اجزا ہزار ہم گن نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے، اتنے احسانات ہیں، اتنے انعامات ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، مگر کبھی یہ نہیں بولا کہ میں تم پہ احسان کرا۔ جب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، تم گمراہی میں تھے، تم جہنم میں جانے والے تھے، ہم نے نبی کو مبعوث کیا تاکہ وہ تمہاری ہدایت کر سکے، تمہاری رہبری کر سکے، تم کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آئے، تم کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کی طرف لے آئے۔ اور ہم آج اسی سے دور ہیں، اسی چیز سے ہم دور ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں نہیں ہیں، ہم خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لے سکتے، کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں تم کو اپنی جان، اپنی مال، اپنے والدین، ماں باپ، ہر انسان یعنی کائنات میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کریں گے، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم مومن ہے نہیں ہے دیکھ لینا ہے تو ہم کو یہ دیکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کتنی کرتے ہیں، ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں جو شفاعت کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھ کو شفاعت کا موقع دیتے جائے گا، تو میں رائی کے دانے کے برابر جس کے قلب میں ایمان ہے، رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے، میں اس کو بھی جو ہے تو جہنم سے لے کے جنت میں جاؤں گا۔ تو ایمان ہے مطلب مومن ہونا۔ مومن ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا۔ جب تک محبت نہیں ہے مومن نہیں ہو سکتے۔ میں نہیں بول رہا، میں بولا تو بول سکتے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میرے سے محبت نہ کرو. اپنی ماں باپ سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، ہر دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر ہم کو کسی سے کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہم آج ان سے دور ہیں، ہم قیامت کے قریب ہیں، قرب قیامت کے قریب ہیں، ہم کو معلوم نہیں. محبت کیا ہے؟ محبت صحابہ اکرام کرے، محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام جو محبت تھی ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم اس کے مقابلے میں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. اللہ والے بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ اکرام ہم کو آج دیکھ لیتے یا ہم صحابہ کا عمل دیکھتے تو صحابہ کو پاگل بولتے. نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ کو ہم پاگل بول دیتے، اور صحابہ اگر ہم کو دیکھتے تو ہم کو کافر بولتے. یعنی ہمارا عمل وہ ہے، ہم اس حال میں ہیں کہ ہم صرف دعوے دار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے، مگر حقیقت ہم محبت نہیں کرتے. اگر آج ہم محبت کرنے والے ہوتے مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اگر مسلمان ہم ہوتے تو آج دنیا پہ ہماری حکومت ہوتی. جب تک محبت رسول دل میں تھا دنیا پہ مسلمان حکومت کرا. محبت رسول دل سے نکلا زوال آنا شروع. مسلمان آج گرتے جا رہے، ان کے زوال آتے جا رہا. دنیا میں جو ڈر، جو دبدبہ مسلمانوں کا تھا وہ سب ختم ہو گیا. آج مسلمان ڈر رہا اس لیے کہ دل میں محبت رسول نہیں ہے. محبت رسول آیا تو موت کا ڈر ختم ہو جاتا، موت کا ڈر ختم ہو گیا اور سب ہر چیز ختم ہو جاتی. کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک یہودی کے ساتھ کچھ مکالمہ ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کو جس طرح سے عزیز رکھتے ہو ویسا ہم موت کو عزیز رکھتے ہیں. یعنی موت تو آنا ہے، برحق ہے، موت برحق ہے، تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ جہاد سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مرنا ہی چاہے تو اللہ کی راہ میں مرو. مگر آج تلوار کی جہاد نہیں ہے، آج جہاد فی النفس ہے، اور یہ بڑا جہاد ہے. اور آج ہم اس جہاد میں ناکام ہیں. ہم جہاد کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. جہاد بولتے کس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے. جہاد بولتے ہی عام مسلمانوں کے ذہنوں میں جہاد بولتے ہی جیسے نا تلوار، بھالا، چاقو، گھوڑے، مشرکین یہ آ جاتا ہے. جہاد لفظ جو ہے جہد سے ہے. جہد کے معنی آتے ہیں کوشش کرنے کے. کوشش کرنا ہے ہم کو اپنے خواہشات نفس سے لڑنے کی، دنیا سے لڑنے کی، شیطان سے لڑنے کی. یہ کوشش کرنا ہی جہاد ہے. ہم کوشش ہی نہیں کر رہے. ہم یہ کوشش اگر کریں گے تو ہم مجاہد ہیں، اور اسی کوشش میں اگر ہمارا انتقال ہو جائے تو ہم شہید ہیں، مرتبہ شہادت پہ. مسلمان کو معلوم ہی نہیں. جہاد کرو نفس سے. کیسا کریں گے جہاد نفس سے؟ نفس سے جہاد کیسا کریں گے جبکہ یہ جہاد فی النفس جہاد اکبر ہے، بڑا جہاد ہے. نفس دکھتا نہیں، نفس دکھتا ہی نہیں تو بھائی دشمن اگر ہم کو دکھیں گا تو ہم اس سے مقابلہ کریں گے، اس سے لڑیں گے، اس سے دو مار کھائیں گے، دو ماریں گے اس کو. جو دشمن دکھ ہی نہیں رہا ہے تو اس سے کیسا جہاد کریں گے؟ شیطان دکھتا، پھر شیطان سے کیسا جہاد کریں گے؟ خواہشات نفس یہ بہت بڑا معبود ہے، یہ بہت بڑا الہ ہے. خواہشات نفس سے کیسا جہاد کریں گے؟ خواہشات نفس سے کیسا جہاد ہوگا؟ خواہشات نفس کو خواہش کیسا پوری کرنا؟ ہمارے ہر انسان کو خواہش ہے. خواہشات نفس کو کیسا پورا کرنا ہمارا معلوم ہی نہیں.
کبھی ہم جو ہے سنا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے نہیں, ہم کبھی سیکھے نہیں, علم حاصل کرے نہیں, پھر اس کی طرف ہم جد و جہد نہیں کریں, جہاد کریں ہی نہیں. ہم میلاد منا رہے ہیں, آج ہم دیکھیں گے بچے جس کو ایسے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, دامن کیا ہے نہیں معلوم, جھنڈے لے لے کے پھر رہے ہیں, پھر اس کے اوپر جو ہے کلمے لکھے ہوئے بیعت کی. آج مسلمان لوگوں کو جیسے نا ڈر اور خوف مسلمان کا نکل گیا, اس لیے کہ مسلمان مسلمان نہیں رہا, مسلمان مسلمان ہو جانا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ہم کرنے والے ہیں تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو اگر ہم دیکھیں, ظاہری دنیا میں جو آپ گزارے, آپ کی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچی, آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. جب انبیاء دنیا میں 1,24,000 یا 1,80,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے, ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزہ دیا, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے الگ, تمام انبیاء کے معجزے الگ. اور جب نبی یہ اعلان کرے کہ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, تو ساتھ میں معجزہ پیش کرے, ساتھ میں کرے پیش معجزہ. مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں, رسول ہوں, تو کیا پیش کریں؟ اپنی 40 سالہ زندگی, 40 سالہ زندگی پیش کریں. کیسی زندگی گزارے آپ؟ وہ زندگی آج ہمارے اندر ہو, وہ زندگی اگر آج ہمارے اندر ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں, محبت ہے ہم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہے, جس سے محبت ہے, جیسی محبت ہے, اللہ تعالیٰ وہ مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے. جتنی محبت آپ کو ہوگی تو اللہ تعالیٰ ویسا ویسا مقام عطا کرے گا. کیا علامہ اقبال کیا فرمائے, کیا فرمائے؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے بتا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ مقام و مرتبہ کب ملے گا؟ جب محبت رسول میں ہم فنا ہو جائیں گے, اس وقت ملیں گا. کیسا؟ جب غزوہ تبوک ایک جنگ کی واسطے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال جیسے پوچھے, یعنی اسلحہ کی تیاری کے لیے, جنگ کی تیاری کے لیے لوگوں کو ترغیب دلائے کہ جیسے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ لٹا دیے اور جسم پہ ٹاٹ کا کپڑا پہن لیے اور ببول کے کانٹے لگا لیے. آپ تشریف لا رہے ہیں, آپ تشریف لا رہے ہیں, اسی اسنا میں جبرائیل علیہ السلام جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کپڑے پہنے تھے وہ کپڑے پہن کر حاضر ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل کیا بات ہے, یہ کیا آج نئے لباس میں ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کے خلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آج اسی لباس میں ہے, اور اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آج ہر فرشتہ اسی لباس میں رہے گا. اور اللہ تعالیٰ اب آ رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ ابو بکر کو اللہ کا سلام کہنا اور میرا بھی سلام کہنا, اور یہ کہنا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ابو بکر اب تمہاری یہ جو حالت ہے اس میں تم راضی ہے یا پھر کچھ عطا کروں. یعنی خودی کو کر بلند اتنا, تقدیر لکھی جا چکی ہے, ہماری پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دیے, مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے, اس میں راضی ہے؟ یعنی وہ عمل ہونے والا تھا, لکھے جا چکا ہے, نہیں کچھ ہونا,
خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا، یعنی اس میں راضی ہے نہیں ہے، کب پہنچے یہ مقام پہ؟ یعنی اللہ کے رسول کی محبت میں سب کچھ لٹا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے بتا تیری رضا کیا ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے مقام و مرتبے کو کوئی نہیں جا سکتا۔ پھر ہم کیا کرنا؟ ہم بھی جو ہے سو جب ہمارا مرتبہ، ہمارا درجہ، ہم اللہ کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں تو ہم جو ہے سو محبت رسول ہمارے دل میں پیدا کرنا۔ محبت رسول جب تک پیدا نہیں ہوا ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے، نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے، نہ قبر میں کامیاب ہو سکتے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے۔ کامیابی کا پورا دار و مدار محبت رسول ہے۔ اور محبت اب ایسا نہیں ہوتی، وہ صحابہ تھے، وہ محبت صحابہ کر کے چلے گئے، دنیا کو بتا کے چلے گئے۔ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، ویسا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ہم سب کچھ لٹا دیے، پاگل ہو گیا۔ پہلے تو نفس تیار نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد دنیا کی باتیں، پھر دنیا کے تانے، وہ سب سن کے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم ویسی محبت اب پیش کریں تو آرے دکھاوا کر رہا، خالی اپنے آپ کو عاشق رسول بتا رہا، یہ سب باتیں ہم ویسی محبت نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرے، ہر چیز لٹا دیے۔ اور ایک صحابی رسول جب ہجرت کر رہے تھے تو سب کے اپنے مال و مال ہر چیز کے ساتھ، قبیلے والے آگے بولے کدھر جا رہے ہیں؟ بولے ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ تو بولے کہ جو سنا تم چلے جاؤ، ہمارے کو کچھ بھی نہیں ہے، مگر تمہاری یہ جو اولاد ہے نا وہ ہمارے قبیلے کی ہے، دے دو۔ دے دیے۔ تھوڑی دور چلے، سسرال والے آ گئے، کدھر جا رہا ہوں؟ یہ بیٹی جو تمہاری بیوی ہے نا ہماری ہے، دے دو۔ دے دیے۔ پھر بڑھے، پھر آ گئے، کیا ہے؟ تم یہ جو مال، یہ سب دولت، یہ جو سب کمائے نا ہمارے سے کمائے، دے دو۔ دے دیے۔ کئی کیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ لٹا دیے تو دنیا پہ حکومت کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہ، ہم ان سے راضی ہیں، وہ ہمارے سے راضی ہے۔ کب؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جب تک کچھ نہیں، صرف دکھاوا ہے، صرف دکھاوا۔ تو ہم کیا کرنا؟ تو ہم اپنے اندر، ہم بڑے بڑے ہر کوئی کرتا، مگر چھوٹے چھوٹے سنتوں پہ اگر ہم عمل کرنا شروع کریں، چھوٹے چھوٹے، اور اس نیت کے ساتھ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کرتے تھے، یا اللہ میں بھی کر رہا ہوں، میں تو نہیں کر سکتا مگر اس کو قبول کر۔ چھوٹی ہے سنت، مگر کل حشر کے دن بہت بڑی بن کے بھی آ سکتی۔ پانی پی رہے، 3 سانس میں پیے، بیٹھ کے پیے، دیکھ کے پیے، اب دل میں یہ خیال کہ یہ ایسا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ہم بیت الخلاء کو چلے آتے، دیکھتے نہیں کیسا جا رہے۔ بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ، لیفٹ پیر بایاں پیر ڈالنا جاتے وقت، اور واپس نکلتے وقت پہلے سیدھا پیر نکالنا۔ کیسا جا رہے؟ سیدھا پیر رکھ کے چلے آ رہے ہیں، اندر بایاں پیر نکال لے رہے ہیں، کیا ہے؟ خیال ہی نہیں ہمارے لیے۔ تھوڑی سی توجہ کرے، تھوڑا زیادہ نہیں، چھوٹا عمل، دن میں ہم 2-4 وقت جاتے، زیادہ بھی نہیں جاتے، 4 وقت جائیں گے، اس سے زیادہ کیا جائیں گے؟ تھوڑا سی توجہ دے کے جاتے وقت لیفٹ پیر رکھ کے چلے گئے، اور یہ نیت کریے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کوشش کرو مولا اس کی عمل کو قبول کر۔ چپل پہنتے ہم چپل تو ہم روز پہنتے، پہلے سیدھا پیر پہننا، پھر بعد میں لیفٹ پیر اتارتے وقت پہلے لیفٹ پھر سیدھا۔ نیت کرے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کروں۔ بول دیے، بتا دیے، ختم ہو۔ یہاں پہ رکھے اس کو، تو یہ اس پہ اللہ کی نظر ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ تم جو عمل کر رہے
किस नीयत से कर रहे हैं। जो नीयत रहेगी तुम्हारी, अल्लाह ताला उस हिसाब से तुमको अजर देगा, उस हिसाब से तुमको बदला देगा। अगर हमारी नीयत किसी को दिखाने की है तो अल्लाह ताला दिखेगा, पूरी दुनिया को दिखेगा हमारा अमल। अगर हमारी नीयत अल्लाह को राजी करने की है तो अल्लाह राजी है। हमारी नीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने की है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी है। इसको सही करना है, ये खतरनाक है। इसको जब तक दिल हमारा सही नहीं होगा, हमारा कोई अमल सही नहीं होगा। छोटे छोटे अमल है, मगर हम नियत करके अगर करें तो सुन्नत रसूल हो जाता और मोहब्बत भी पैदा होती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी पैदा होती। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमको अगर पैदा करना है दिल में, तो जिक्र रसूल भी ज्यादा करना। जितना जिक्र रसूल करेंगे उतनी मोहब्बत होगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे को जिससे मोहब्बत होती है उसका जिक्र कसरत से करता है, और जिसका जिक्र कसरत से करता है और जिसका जिक्र कसरत से करता है उससे उसको मोहब्बत हो जाती है। तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कसरत से करना, कसरत से, यानी दरूद शरीफ कसरत से पढ़ना। जितना हम पढ़ सकते पढ़ते रहें। हम अगर कोई यहाँ बैत करे हुए है तो उनको मालूम होगा कि जैसे बैत करने के बाद जो निस्बत लेते हैं अपने पीर से, शेख से, तो शेख उनको दिन में 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए बोलते। कई को पढ़ रहे भाई, कई को पढ़ रहे दुरूद शरीफ। हम क्या है, शेख बोल दिए, पीर बोल दिए, बस पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, तस्बीह फिरा रहे हैं, उंगली पे फिर रहे हैं, खाली दुरूद शरीफ पढ़। कई को पढ़ नहीं, ना शेख से पूछे, ना शेख के बयानात में गौर व फिक्र करें कि दुरूद शरीफ क्यों पढ़ो बोले। दरूद शरीफ कसरत से, उलमाए कराम का मुत्तफिका फैसला है कि कसरत बोले तो 300 मरतबा किसी चीज का जिक्र करे तो कसरत में आना। तो 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े तो कसरत से जिक्र कर रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो कसरत से जब जिक्र करेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी। जब मोहब्बत होगी तो महबूब को राजी करने की फिक्र में लग जाए। कैसा राजी करना, किस तरह से राजी होते, वो अमल शुरू होता। जब तक मोहब्बत नहीं हुई, राजी करने की फिक्र भी नहीं होती, ना फिक्र होती ना उस तरफ हम अमल करें। तो मोहब्बत, हमको मोहब्बत रसूल के बगैर कामयाबी नामुमकिन है, न दुनिया में है न आखिरत में है। और हम मोमिन भी नहीं हो सकते जब तक कि मोहब्बत रसूल हमारे दिल में ना हो। तो ये सब चीज़ें हमको ख़त्म करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, और अपने अमल में जैसे ये करके मैं ये अमल कर लिया, दिल में बोल लेना, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है मैं ये सुन्नत पे अमल करो, मैं ये सुन्नत पे अमल करो, बोलते रहो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे दिल में मोहब्बत पैदा करेगा और हमको दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा। मैं अपनी बात को खत्म करते अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो कुछ कहा गया सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, सामाइन को भी समय कबूल अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, उसमें तेरी रज़ा शामिल हाल फरमा। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि।